جیسا کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں دا لائف اینڈ دا منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ وار ترتیب کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں گے چیپٹر 4، جان چیپٹر 4۔ Jesus is actually serving at the moment in Judea، یہودا کے علاقے میں خداوند یسوع مسیح اپنی منسٹری کو شروع کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں چیپٹر 4 میں جب پہنچتے ہیں تو لکھا ہے چیپٹر 4، پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا ہے اور بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ آمین۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم چیپٹر 3 کی اسٹڈی کر رہے تھے تو یہ ایکچولی یہ جو آرگیومنٹ ہے، یہ جو بحث ہے، یہ جو تکرار ہے، ڈسپیوٹ میٹر ہے، اٹ اسٹارٹ فرام دا چیپٹر 3 ایکچولی۔ چیپٹر 3 ورس 25 اگر دیکھیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی۔ انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پاس تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی ہے، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ تھا ایکچولی وہ وجہ جس کو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہی بات چل رہی ہے۔ فیریسیز جو تھے وہ پہلے ہی یوحنا سے کے خلاف ہو رہے تھے، انہوں نے بار بار بھیجا کہ who are you baptizing, who are you, where you got this authority, why you are baptizing, and they try to make dispute against Jesus۔ پہلے انہوں نے کیا کیا، یوحنا کو جا کے اس کے شاگردوں کے اندر یہ باتیں پھیلائیں کہ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہے۔ who is this person is starting new group there, everybody is now going there to do something۔ اور وہ شاگرد جو یوحنا کے تھے، جان دا بیپٹسٹ، اس کے پاس آئے تو انہوں نے وہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کہا کہ دس از ایکچولی ہیپننگ۔ اور جان دا بیپٹسٹ گریٹ ہمبل مین، اور اس نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے اٹس ویری وائزلی اس نے کیا کیا کہ ان کو سمجھایا، دس از آل بلانگ ٹو ہم، آئی ایم جسٹ کیا ہوں، کسی کو یاد ہے کیا کہا، آئی ایم جسٹ اے وائس اینڈ آئی ایم جسٹ کیم ٹو پریپیئر ہز وے، ایوری تھنگ بلانگ ٹو ہم، آئی ایم جسٹ اے وائس ان دا ولڈرنس ٹو ٹیل پیپل، ٹو گائیڈ پیپل، this is the Messiah, I am not Messiah۔ اس نے ایون اپنے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دی، no importance، he said I am just a voice جو چلا کر چیخ کر کہہ رہی ہے this is the Messiah، جس کی جوتی کے تسموں کو کھولنے کے بھی میں لائق نہیں، go to him، this is the real one، this is the true one، the Messiah۔ اب وہی بات جب یسوع تک پہنچتی ہے، ناؤ جیزس کیم ٹو نو، جب یسوع کو پتہ چلا کہ فریسیوں کو یہ اکنالج ہو گیا کہ all people is coming to Jesus Christ، تو ان کو اور زیادہ فکر پڑ گئی۔ دے ایکچولی کیا ان کو اپنی پوزیشن کی فکر تھی، دیٹ واز ایکچولی تھریٹ تھی ان کے لیے regarding God's thing, because Pharisees always think we are the best religious people, we have all knowledge, we are the scholar, and we are doing all customs, we are fulfilling all laws,
جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ فیریسیز کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک گروپ تھا جو اپنے آپ کو جو شریعت کی کتاب دا بک آف لا تھی اس کے اوپر پورا عمل کرتے تھے، ایک ایک لا پر. تو وہ سمجھتے تھے وی آر رائچیس پیپل، وی آر دا بیسٹ آف دا مین، اینڈ پیپل شوڈ کم ٹو اس about to know about God. If they wanted to know about God, they should come to us. Why they are going to Jesus Christ and John the Baptist? Direct threat to their position. ان کی فکر یہ تھی کہ اب کیا ہوگا، سب لوگ خدا کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. That's why now they try to put dispute against Jesus and the John the Baptist. اور خدا یسوع مسیح نے جب یہ سنا تو جیزس ڈزنٹ وانٹ ٹو کریٹ دس کنٹروورسی. انہوں نے بڑی وائزلی، کیونکہ گاڈ جیزس جسٹ کیم ٹو فلفل ہز پرپز. ان کی کال تھی کہ انسان کو کس طرح بچانا ہے. وہ ابھی اس ایشو میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے. ہی نوز واٹ وین ول دا ٹائم ول کم. تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ اس وقت فیریسیز ایک نیا ایشو کھڑا کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی آپس میں ہم لڑائی جھگڑا کروا دیں. تو بٹ جیزس نیو دا ہارٹ آف مین. کوائٹلی اینڈ بڑی سادگی سے ہی ڈپارٹڈ فرام جودیا ٹو گیلیلی. یہ خداوند یسوع مسیح کی جودین منسٹری کا سمجھیں کہ یہاں پہ آخر ہوتا ہے، لیکن اینڈ پہ ہم جائیں گے جب پھر خداوند یسوع یروشلم میں آتے ہیں. تو نو ہی ڈپارٹڈ فرام جودیا ٹو گو ٹو گیلیلی. وہ لکھا ہے تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا. سامریا کے بارے میں کسی کو کچھ پتا یہ تھی، کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری فار جوش. دے نیور پاس تھرو فرام سمیریا. حالانکہ یہودا سے اگر اس کو گلیل کی طرف جانا ہوتا نارتھ سائڈ پہ تو اس کے لیے ڈائریکٹ اور ایزی وے تھا، جسٹ پاس تھرو سمیریا اینڈ جسٹ گو ٹو گیلیلی. سمجھ لیں کہ میں اگر آپ کو کروئڈن سے سیدھا اگر جانا پڑے اسٹریتھم تو آپ کو وہاں سے 109 سیدھی لیں تو ادھر چلے جائیں. تو یہ تھا ایک بڑا اچھا رستہ. اور کروئڈن اور اسٹیتھم کے درمیان میں ایک ایریا آ گیا، چلو تھورنٹن ہیٹ کہہ لیں. تو تھورنٹن ہیٹ جو ایریا اس کو سپوز اس سامریا ہے. تو وہاں سے جوئش جو ہوتے تھے ان کے لیے 109 نہیں لینی، انہوں نے اوپر سے کرسٹل پیلس سے ہو کے تو ادھر سے جانا منظور تھا، لیکن ڈائریکٹ ادھر سے نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس سے بھی گزرنا ان کے لیے گناہ ہے، ان کو دیکھنا، ان کو ٹچ کرنا، ان کو دیٹ واز جسٹ ان کو قبول نہیں تھا. وہ لمبا راستہ کاٹ کے چلے جاتے، لیکن دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو. لیکن جیزس کے بارے میں لکھا ہے اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور، ہی نیڈڈ ٹو گو تھرو سمیریا. ابھی اگر آپ کو میں تھوڑی سی آج ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سامریا اور یہودیہ کے بارے میں آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت پڑھیں گے. سامریا اور یہودیہ، سمیریٹن اینڈ جودین. جب سلیمان بادشاہ کی کنگڈم اینڈ ہوئی، دا اینڈ آف دا سلیمان کنگڈم، اور اس کا جو بیٹا تھا جب وہ بادشاہ بنا تو اس میں کیا ہوا کہ یہ 12 قبیلے تھے، 12 ٹرائب دو حصوں میں بٹ گئے. 2 tribes one side and 10 tribes one side. جو 2 tribes تھے وہ تھے یہودا میں، that the tribe of Judah and the tribe of بنیامین. وہ دونوں جو تھے ایک ساتھ رہے، کیونکہ یہودا کے ساتھ بنیامین کا قبیلہ ہمیشہ وفادار رہا اور دے آلویز اسٹے ٹوگیدر. باقی 10 ٹرائب تھے جس کو ناردرن سائڈ پہ اسرائیل کی شمالی سلطنت انہوں نے قائم کی. ٹھیک ہے، 2 ٹرائبس یہودا میں اور باقی جو تھے 10 ٹرائبس ناردرن سائڈ میں، ساؤتھ اینڈ ناردرن.
یربعام جو تھا وہاں کا بادشاہ، وہ جو اسرائیل جب میں بات کرتا ہوں تو وہ 10 ٹرائبس کی بات ہے. جب یہودا بات کرتا ہوں یہودا تو دین 2 ٹرائبس کی بات ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب بائبل میں آپ اولڈ ٹیسٹ میں پڑھتے ہیں یہودا کا بادشاہ اور پھر لکھا ہے اسرائیل کا بادشاہ، تو کبھی کبھی کنفیوز ہوتا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ یہودا کا. دیس 10 ٹرائبس کولڈ اسرائیلائٹس، اور جو 2 ٹرائبس ہے وہ یہودا کے نام سے ہمیشہ، کیونکہ اصل جو تھرون تھا وہ یہودا میں تھا، تو وہاں پر جو بادشاہ رہتے تھے ان کو یہودا کے بادشاہ کہا جاتا تھا. جیسے کہ ہم 1 کنگ 2 کنگ 1 کرونیکل 2 کرونیکل یہ میں جا کے یہ سارے ان بادشاہوں کے بارے میں ہسٹری پڑھتے ہیں. اسی وقت اسی دوران میں جب یہ ٹرائب دونوں علیحدہ ہو گئے تو جو ناردرن سائڈ تھی جہاں پہ 10 ٹرائبس تھے وہاں پر ایک کنگ تھا یورام. اس نے کیا کیا کہ اس نے 2 گولڈن کیف بنائے، بچھڑے، اور اس کو ایک دان کا قبیلہ تھا دا ٹرائب آف ڈین، وہاں پہ لگا دیا، اور ایک سینٹر میں سمیریا میں اس کیف کو لگا دیا، اور دے ورشپ دوز کیف. اور یہ اس طرح وہاں انہوں نے بت پرستی شروع کی. اور یہودی جو تھے وہ وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو سمیریٹن تھے دیٹ واز اے مکسچر آف ڈفرنٹ نیشنز. وہ کس طرح ہوا؟ کسی کو پتہ ہے کہ وائی سمیریٹن جو تھی یہ نسل کہاں سے آئی؟ ویئر دے کیم فرام دس سمیریٹنز؟ ایکچولی جب یہ دونوں حصے علیحدہ ہو گئے تو 722 میں اسیرین نے اٹیک کیا، وہ بھی ناردرن سائڈ سے آئے، وہ انہوں نے 10 ٹرائبز جو تھے ان کو کیپچر کر لیا. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس 10 ٹرائبس کو کیپچر کر لیا تو جو بیسٹ آف دا لینڈ تھا، جو بہت اچھے اچھے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، بادشاہ کے گھرانے سے تھے، خاندان، ان کو تو کیپچر کر کے ساتھ لے گئے سیریا میں. لیکن جو بچے کچے غریب لوگ اور بوڑھے تھے یہودی یا عام لوگ تھے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا. تو اسیرین کا جو کام تھا وہ بڑے عجیب قوم تھی. وہ جہاں بھی جاتے اٹیک کرتے، اگر وہ بیٹل جیت جاتے تو وہ کیا کرتے، نیٹو پیپل کیپچر کرتے اور ان کو جا کے کہیں دوسرے لینڈ میں پھینک دیتے. تو وہاں پر کہیں دوسری جگہ سے لا کے لوگوں کو اس لینڈ میں بسا دیتے. اس کے بارے میں بائبل میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. ان کا طریقہ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم ان کو پھر یہاں پہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپس میں گیدرڈ ہو کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار افغانستان میں امریکہ نے اٹیک کیا تو پھر دیکھا کہ جب دوبارہ سے اکٹھے ہو کے کوئی نہ کوئی پھر ایک گروپ آ جاتا ہے، اور اسی طرح کے ری شفل کرتے رہتے تھے کہ کبھی ان کو یہاں پر اکٹھے نہ اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، بیسٹ مائنڈ کو نہ ملک میں چھوڑو، ورنہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر یہ قوت طاقت پا کے تو پھر ہمارے ساتھ لڑیں گے. تو وہ کیا کرتے کہ وہاں پر دوسرے لوگوں کو لا کے بسا دیتے. تو انہوں نے یہ ایسے ہی کیا کہ ایون 5 ادر کنٹریز سے جو ڈفرینٹ نیشنز کو کیپچر کیا تھا ان کو لا کے تو اس ایریا میں بسا دیا. تو دے براٹ ود دیم their God and the system of their worship, their gods and their worship of system. تو انٹر میرج ہو گئی، مکس میرجز ہو گئی، تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کو وہ کہتے تھے سمیریٹن. وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے بتوں کی، ان کے اسٹیچوز کی ورشپ بھی کرتے تھے اور یہوہ خدا کی بھی ورشپ کرتے تھے. اور جب یہ مخلوط مکس نسل پیدا ہو گئی تو جوش جو تھے یہودا میں رہنے والے، دے جسٹ کٹ آف فرام دیم، دے ڈزنٹ لائک دیم. they کہتے ہیں you are not pure Jews, you are not the part of us, you are just defiled people and we don't want to have anything with you. تو یہ آہستہ آہستہ یہ دشمنی بڑھتی گئی اور یہ اس طرح ہی چلتا رہا اوور دا ٹائم پاس کہ 586 BC میں جو یہودیہ سائڈ پہ تھا قبیلہ، ان کو بیبلونین نے جب اٹیک کیا تو ان کو بھی کیپچر کر کے لے گئے. فرسٹ 10 ٹرائبس اور دین 586 BC میں بابل کی سیری میں جب چلے گئے. نہمیہ کی بک میں ہم جا کے پڑھتے ہیں جب وہ واپس آئے تو انہوں دے ٹرائی ٹو، بیکاز ہیکل کو انہوں نے
तबाह कर दिया था. When they tried to build the temple, the Samaritan came and said, उस वक्त Samaritan, we want to help you to build this temple. लेकिन उन्होंने कहा no, you have no part in this temple or in Judea. तो आपको याद होगा कि वो तलवारें लगा के और एक हाथ में तलवार पकड़ के काम करते, उसकी सरहद को बनाते और एक हाथ में से वो काम करते, इस तरह का था. तो ये इतनी दुश्मनी बढ़ी कि आखिर उन्होंने क्या किया कि 330 में उन्होंने अपनी माउंट ग्रीज़म पे वहाँ पे टेंपल बना लिया. माउंट ग्रीज़म का जिक्र भी ओल्ड टेस्टामेंट पे है. जब इज़राइलाइट्स एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, देयर वाज 2 माउंटेन्स. तो खुदा ने कहा मूसा को कि एक पे खड़े होकर माउंटेन पे ईबाल, माउंट ऑफ ईबाल पे खड़े होकर यू प्रोनाउंस द कर्सेस, एंड माउंट ग्रीज़म पे तुम खड़े होकर ब्लेसिंग प्रोनाउंस करो. तो ये अब समैरिटन ने वहाँ पर अपनी टेंपल अलहदा बना ली. तो उन्होंने कहा कि बिकॉज दिस इज़ द माउंटेन शुड जहाँ पे वर्शिप होनी चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी टेंपल बना के तो वर्शिप शुरू कर दी. 331 और 32 के करीब द अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया. देन ही बिकेम अ कॉलोनी ऑफ ग्रीक की कॉलोनी बन गई. इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रोमन्स ने कब्ज़ा किया. तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ज़्यूस देवता का, द गॉडेस ऑफ ज़्यूस का टेंपल बना दिया. मुख्तसर में नीचे आता हूँ. 200 years before Christ यहूदियों और सामरियों में बिल्कुल अलहदा हो गई. हेट जो थी बहुत बढ़ गई. देन मकाबीस की एक किताब है जो कैथोलिक की बुक्स में आप जाके देख सकते, कैथोलिक की बाइबल में है, वहाँ पे उसका जिक्र है. 128 BC में जॉन हेरकन्स ने उस सिक्कन पर कब्जा कर लिया और ज़्यूस के मंदिर को ढा दिया. सामरिया हेरोदिस का पसंदीदा शहर था, उसने उसे बनाया और उसमें एक उसके ज़माने में वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मंदिर था और जो उसने अपने देवता ऑगस्टस के नाम से रखा था. और यहाँ पर बाद में फिलिप ने जाके मुनादी की. आपको याद होगा, न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं. अब जब यीशु ने जाना था तो सब ये बहुत बड़ा एक स्टेप था. इट वाज ही ब्रेक डाउन ऑल द बैरियर्स, रिलीजियस बैरियर्स. और वो यानी कि कोई भी जूइश जो था इस तरह की जरूरत नहीं कर पाता था कि हम इस इधर जाएं या इनसे कोई मेल मिलाप रखें. लेकिन जीसस केम टू इवन ब्रेक द ऑल बैरियर्स बिटवीन रेसिज्म, बिटवीन द डिफरेंट नेशनैलिटी. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो थे उनका जो आने का दुनिया में मकसद था टोटली डिफरेंट, टू सेव द ह्यूमन काइंड. इवन खुदा के सामने देयर इज नो डिफरेंट रेसेस, ओनली वन रेस. पता वो क्या रेस है? हाउ द गॉड लुक्स अपॉन द वर्ल्ड. वन रेस. व्हाट इज दैट रेस? ह्यूमन रेस. खुदा के लिए सब ह्यूमन है. ह्यूमन रेस, डिफरेंट नेशनैलिटीज, बट फॉर हिम, जैसे कि हम देखते हैं रेसिज्म है सब कुछ, फॉर गॉड इज देयर इज नो रेसिज्म, देयर इज ओनली वन रेस, दैट इज ह्यूमन. ह्यूमन रेस. खुदा इंसान को इस तरह देखता है. कहता हूँ कि आप अगर आज भी इंडिया या पाकिस्तान में जाएं तो वहाँ पे आज भी बैरियर्स हैं, तबके हैं, सिस्टम हैं और ऊंच नीच है, छूत छात है, ये बहुत है. और ये इसी तरह था कि जैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण हो, जैसे इंडिया में ब्राह्मण जो ज़ात है वो सबसे ऊंची ज़ात होती है, तो सबसे जो निचली ज़ात वहाँ पे गिनी जाती है नीच. तो वो कौन सी है? पता है कौन सी ज़ात है जो इंडिया में सबसे लोअर कास्ट गिनी जाती है? शूद्र. शूद्र होती है, अछूत जिनको कहा जाता है. वो उनके करीब भी नहीं जाते, उनको टच भी नहीं करते. तो जैसे एक ब्राह्मण ने पैदल चल के शूद्र की बस्ती में से गुजरना है, ये था उनके लिए. जैसे चलो मैं एक सॉरी टू से ऐसा लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट, हमने नहीं दिया पाकिस्तान में, लेकिन दूसरे लोगों ने नाम दिया है, विच इज़ टोटली रॉन्ग. जैसे एक बहुत बड़ा कोई सैयद, बड़ी मजहबी
ہستی ہو تو وہ کسی چوڑوں کی بستی میں سے اس نے گزرنا ہو پیدل. تو ان کے لیے یہ تھا یہودیوں کا، یہ آپس میں نفرت تھی اس طرح کی. بٹ جیزس when Jesus came, for him was no difference. Jesus broke down purposely all the hated barriers of man-made. یہ سب مین میڈ ہیں، کیونکہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے، کسی بک میں پڑھا ہے چوڑے یا شودر یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. دس از مین میڈ. انسانوں نے ان کو اس طرح کا یہ ٹائٹل دیا ہے. جو غریب ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو یہ ٹائٹل دے دیتے ہیں. فور جیزس کے لیے ہر ایک بندہ ایک لاس اسپرٹ ہے، چاہے وہ یہودیہ میں ہو، چاہے وہ سامریہ میں ہو، چاہے وہ کسی شودر بستی میں ہو یا چاہے کسی چوڑوں کی بستی میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس یا سلم ایریا میں ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو یا بے دھرم ہو، امیر غریب کچھ بھی ہو. ہی لوز ایوری ون سیم. فار ہم اف ایک شودر اس کو قبول کرتا ہے تو اس کو وہی جگہ ملتی ہے، ایک برہمن قبول کرتا ہے تو وہ سیم سیٹ پہ بیٹھیں گے. دیر از نو ڈفرنس ان کرائسٹ. وی آر ون ان کرائسٹ. وہ اس نے سب سے پیار کیا، اس نے سب کے لیے اپنی جان دی. اس نے خاص لوگوں کے لیے جان نہیں دی. اور سب سے بڑی اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں پیدا ہوئے تو کسی برہمن سید یا بادشاہ کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے. آپ جانتے ہیں جب مجوسی بھی ان کو میجائی ڈھونڈنے آئے تو انہوں نے کہا بادشاہ پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا. دے کیم ٹو ہیرودیس. جبکہ خداوند یسوع مسیح ایک بالکل معمولی خاندان میں، ایک سادہ سے جوڑے کے گھر میں انہوں نے جنم لیا. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ غریب لوگوں کے لیے، ریجیکٹڈ پیپلوں کے لیے، شودر اور چوڑوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی شودر کوئی چوڑا بھی خداوند کو قبول کرتا ہے، پتہ کیا بن جاتا ہے؟ پیکولیئر نیشن، اسپیشل نیشن، چنے ہوئے، سلیکٹڈ، جو خداوند کے ساتھ حکومت کریں گے. That is the in heavenly places. جنہوں نے خداوند کو قبول کر لیا ان کے heavenly position بن چکی ہے already. They are seated in heaven with all blessing, spiritual blessing. یہ ہے ان کی پوزیشن. خداوند کے لیے ہے کہ سب نے گناہ کیا، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو. کیا ہے؟ سب نے گناہ کیا. پول ہمیں لکھتا ہے رومن 3:23 میں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. چاہے اپنے طور پہ کوئی اچھا سوٹ پہن کے بیٹھ جائے یا بڑی رولز رائس میں بیٹھ کے آئے تو خدا کے لیے، اور کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں، پیدل چل رہا ہے، فور لارڈ از سیم. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور داؤد بلکہ کہتا ہے، پول تو یہ کہتا ہے، داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری بائی. وہ کنگ تھا، کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. یا ایم سنر، ایم بورن سنر. یسایہ 53 میں وہ کہتا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے. ٹھیک ہے، وی آر اسکیٹرڈ لائک شیپس، سو وی نیڈ اے سیویئر. وی نیڈ اے سیویئر. کہ ارشاد عالم کسی کو پتہ ہے جس کو کہتے ہیں گریٹ کمیشن. جیزس when Jesus left this earth, ascended to heaven, تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ ایکس 1:8 میں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. دیٹ واز ہز کمیشن. کہ یہودیہ، یروشلم تو تھا جہاں سے سٹارٹ ہوا کام، دین یہودیہ اور اس کے بعد سامریہ. دیٹ واز ہز کمیشن کہ آپ نے غیر قوموں کے پاس بھی جانا ہے. اور جیزس نے کر کے دکھایا کہ بعد میں میرے اس حکم پر شاید کوئی نہ چلیں کہ بحث کرے کہ جیزس خود تو کبھی گیا نہیں تھا، ہم نے بھی نہیں جانا. تو اس لیے جیزس وینٹ ٹو سمیریا، اس ڈسپیوٹڈ ایریا میں، اور انٹچبل پیپل
جو تھے ان کے لیے ان کے پاس بس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا اور جو سخار کہلاتا ہے وہ اس قطہ کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا، چنانچہ یسوع سفر سے تکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ اگر آپ نے جینیسس کی اسٹڈی کیا تو وہاں پہ چیپٹر 33 آن ورڈ آپ دیکھیں، وہاں پہ ہمیں ایک ملتا ہے کہ وہاں پر جب یعقوب پہنچا سکم میں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ایک جگہ خریدی تھی ہمور، جہاں پر اس کی بیٹی دینا کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو اس ایریا میں جب وہ تھا تو اس نے وہ خریدی، اور وہاں پہ کنواں اس کا کنواں تھا جو آج بھی اسرائیل میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ، اور یہ ایک بڑی مجھے اس سے انکریجمنٹ بھی ملتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ ہائیلی اسپرچول بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اسی تو پائی ایسپرین بھی کدی نہیں کھادی کیونکہ سانوں کچھ نہیں ہوندا سی۔ کئی لوگ اکثر کہا کہ وہ یار تینوں لگتا کولڈ ہویا ہے، یا نو مینوں کولڈ آئی کنڈیم ان دا نیم، میں ریسیو نہیں کرنا، نظر آتا پہ نک لال ہوئے تیری تو کولڈ ہے تو ٹیک اٹ، بی ریئل ٹو گاڈ۔ یہ ہوتا ہے، یہ جو خیمہ ہے اس نے خراب ہونا ہے، ایجنگ بھی ہونا ہے، بیماریاں بھی آئیں گی، لیکن وی ہیو اے ہوپ، وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے گلوریس باڈیز جس میں یہ سارے چیزیں نہیں ہوں گی۔ یسوع جب ہیومن بن کے آئے، انسان بن کے آئے، تو ان کے اندر بھی یہ تھکن تھی۔ تو کبھی آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی گناہ کی حالت نہ سمجھے، یا تھک گئے یار، تو یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے۔ اگر یسوع تھک سکتا ہے، اس کو پیاس لگ سکتی ہے، تو ہم کون ہیں؟ تھک جانا، ٹائرڈ ہونا، اٹس ناٹ سین، اور ناٹ کہ ہم اسپرچولی لو ہیں اس لیے ہم تھک جاتے ہیں۔ یسوع تھکا من، جب وہ ہیومن نیچر میں ہے تو ہمیں بالکل وہی خداوند یسوع مسیح نے سب کچھ سہا جو ایک انسان سب پرابلمز اور تکلیفوں میں جاتا ہے۔ لکھا ہے 6 گھنٹے کے قریب، یہ ایکچولی ہائی نون یعنی کہ ہاٹسٹ پارٹ آف دا ڈے، اور گرمی کا وقت تھا اس وقت، اور جس ٹائم کی یہ بات کی گئی ہے، عموماً دیٹ ٹائم دا وومنس ڈزنٹ کم ٹو دا ویل ٹو ٹیک واٹرس، یا تو وہ صبح آتی ہیں یا وہ ایوننگ ٹائم آتی ہے جب ٹھنڈے، کیونکہ کافی سفر کر کے ان کو آنا پڑتا تھا۔ لیکن جب یسوع وہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ ایک پورے دن کا ہاٹسٹ پارٹ تھا، اور اس وقت کے قریب تھا جب کوئی بھی عورت وہاں پہ پانی بھرنے نہیں آتی تھی، لیکن جیزس اور سمیرٹن وومن، دیٹ واز ڈیوائن میٹنگ، ڈیوائن پلان تھا خدا کا۔ ورس 7 میں لکھا ہے سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اسے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے گئے تھے۔ چیپٹر 3 میں ہم نے ایک اور پرسنالٹی کے بارے میں پڑھا تھا، Who came to Christ? نیکودیمس۔ چیپٹر 3 اور چیپٹر 4 میں دیکھیں ایک دم اگر دونوں پرسنالٹیز کا اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو ایک عجیب سی بات نظر آئے گی۔ نیکودیمس کون تھا؟ لیڈر آف، ٹھیک ہے، یہودیوں کا سردار تھا، فیریسیز جو اپنے کو بیسٹ سمجھتے تھے، ہی واز اے اسکالر، اور سمیرٹن وومن کیا تھی؟ ان ایجوکیٹڈ، اس کے بارے میں کچھ نہیں، ایون اس کا ہائیلی مورل پرسن جس کو کہہ سکتے ہیں نیکودیمس ہائیلی مورل، لیکن وہ کیا تھا اس کے بارے امورل، بلکہ اس کے بارے میں آگے آتا ہے کہ شی واز لائک اے بیڈ کریکٹر، اڈلٹرس وومن، اینڈ وہ تھا ایک جوش، شی واز اے جینٹائل انٹچبل، اور ہی کیم ان دا نائٹ، شی کیم ان دا لائٹ۔ وہ ڈر کے، حالانکہ وہ اسکالر تھا، مذہبی تھا، بڑا نام تھا، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں خدا ان کے پاس آیا، ٹھیک ہے۔ شی کیم ان دا نون لائٹ، شی واز اے آؤٹ کاسٹ، ہی واز اے ویری ریلیجیس مین، شی واز جسٹ ریوائوری، پوزیشن اس کی تھی، اور اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں بتایا گیا۔ ہی کیم ٹو جیزس بٹ دیر جیزس وینٹ ٹو میٹ ہر، یہ ڈفرنس ہے۔ اس کا نام تھا
اس کا کوئی نام نہیں بتایا گیا. نیکودیمس, جسٹ اے وومن, سمیرٹن وومن. ہی واز اے مین, شی واز اے وومن. اور یہودیوں کے لیے وومن کے ساتھ بات کرنا اس دور میں نا, ایون آپ روڈ پہ آپ جا رہے ہیں تو دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک وومنس. ایون اپنی بیٹی, اپنی وائف کے ساتھ, بہن کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے بازار میں, روڈ پہ. اونلی الاؤڈ تھے ماں کے ساتھ بات کر سکتے ہو آپ بازار میں, ناٹ الاؤڈ ٹو اینی ادر ریلیشن. یہ الاؤڈ نہیں تھا. آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ وہ جو بروز اینڈ بلیڈنگ فیریسیز ایک گروپ تھا جس کو بارے میں ان کا نام رکھا گیا تھا کہ بروز اینڈ بلیڈنگ, بروزز اینڈ بلیڈنگ فیریسیز. وہ روڈ میں چل رہے ہوتے تھے تو سیناگوگ جا رہے ہیں تو راستے میں سامنے سے کوئی وومن نظر آ گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے چھپا لیا. لیکن چلتے جانا ہے تو پھر آپ آنکھوں کے آگے کچھ رکھ لیں تو چلتے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے, کھمبا آ گیا تو پھر بجنا ہی ہے. کہیں ادھر گر گئے تو کہاں ادھر چوٹ لگی ہے, ادھر چوٹ لگی ہے, تو وہ ایک فخر سمجھتے تھے کہ یہ رائچیس کا نشان ہے ہمارے اوپر لگے. تو یہاں پہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تھا ہائیلی ریلیجس اینڈ کہہ سکتے ہیں کہ مورل بندہ جو یہ سمجھتا تھا کہ آئی ڈونٹ نیڈ گاسپل, آئی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی ٹو ٹیچ می اور ٹیل می وٹ ٹو ڈو, آئی نو ایوری تھنگ, کہ مجھے نجات کی یا گاسپل کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھا نیکودیمس. اور وومن جو سمیرٹن وومن تھی, شی واز سو لو کاسٹ اور سو اس طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں ہو ایون تھنک اباؤٹ می ٹو ریچ دیٹ لو کہ مجھے ٹچ کرے یا میرے پاس آئے. یہ دو پرسنالٹی کی بات خداوند کلام میں بتا رہا تھا کہ لیکن دونوں میں ایک کامن بات کیا تھی. وٹ واز کامن, دے بوتھ نیڈ گاسپل, دے بوتھ نیڈیڈ ٹو بی سیو. یو نو ہیومنس گریٹسٹ نیڈ کیا ہے؟ اف آور گریٹسٹ نیڈ وڈ بی انفارمیشن, تو کیا کرتا ہے خدا؟ مور نالج, مور انفارمیشن اباؤٹ دس ورلڈ اور دس, یہ علم ہونا چاہیے, یہ علم ہونا چاہیے. تو دین میں سمجھتا ہوں کہ خدا کیا بھیجتا؟ ایجوکیٹر. اگر ہماری نیڈ ہوتی موسٹ گریٹ نیڈ ٹیکنالوجی, تو پھر کیا ہوتا؟ سائنٹسٹ ہی خدا بھیجتا. لیکن اگر منی کی نیڈ ہوتی تو اکنامسٹ بھی بھیج دیتا خدا. لیکن گریٹسٹ نیڈ جو ہے انسان کی وہ کیا ہے؟ forgiveness from sin and freedom. That's why God said a savior to save us from sin. اور تو سے جب کہ میں نے کہا کہ بات کرنا معیوب تھا, لیکن خدا یسوع مسیح پلان کے تحت وہاں گئے تھے. ہی اسٹارٹ ٹاکنگ ویری ویری سمپل وے. انہوں نے اس عورت سے بات شروع کی اور اس نے کہا, یسوع نے اسے کہا مجھے پانی پلا جسٹ. لیکن دیٹ واز شاکنگ ٹو دیٹ وومن. وائی؟ لکھا ہے کہ سمیرٹن سمجھتے تھے کہ ہاؤ اے جوش پرسن کین کم اینڈ آسک می اے واٹر, کہ ایک میرے سے تو وہ بات بھی کرنا ایک عورت سے. پھر وہ آپ کو آگے جا کے پڑھیں گے ہم کہ جب شاگرد بھی آئے تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ ایک عورت سے ربائی از ٹاکنگ, استاد ایک عورت سے بات کر رہا ہے, ہاؤ از دس پاسبل. اور جیزس بریک آل بیریئرس, ہی ریچ ٹو دا لوسٹ ون. لکھا کیا کہ وہ اتنا پست ہو گیا کہ لعنتی موت تک اس عورت کے لیے گوارا کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک لوسٹ پیپل جو ہے جس کو دنیا ریجیکٹ کر چکی ہے, جن لوگوں کو جیزس کیم فار دیم ایکچولی. اور سامری عورت نے اسے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے, کیونکہ یہودی سامری سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. اس کو حیران کر دیا اس نے, خداوند نے, کہ تو یہودی ہو کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے ڈائلاگ سے, اس کی لینگویج سے ان کو پتہ چلا ہوگا کوئی اس قسم کی کہ جوئش ہے, یا پھر ان کا ڈریس کوڈ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن سم ہو شی کم ٹو نو کہ ہی از اے جوئش. تو اس نے اس سے یہ سوال کر دیا. خداوند یسوع مسیح
बड़ी खूबसूरत बात करते हैं वर्स 10 में। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। If you know the gift of God, you know what is the gift of God? खुदा यीशु बता रहा था कि अगर तुम द गिफ्ट ऑफ गॉड का तुम्हें पता होता तो तुम, और हु इज एक्चुअली आस्किंग यू, तो फिर तुम मुझसे मांगती। सम टाइम दुनिया में यही है कि पीपल डजंट एक्चुअली नो अबाउट जीसस। उन्होंने नाम सुना है, ठीक है, क्रिश्चियन का वो खुदा है जो कुछ है, बट दे एक्चुअली डजंट नो। यही कलाम से कहता है कि इफ यू वुड हैव नो हु आई एम टॉकिंग टू यू एंड व्हाट आई कैन गिव यू, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, क्या खुदा की बख्शिश है, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, किसी को पता है? इटर्नल लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 8 में पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सल्वेशन क्या है? द गिफ्ट ऑफ गॉड। बल्कि रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश, द गिफ्ट ऑफ गॉड, हमारे खुदा में यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है, इटर्नल लाइफ। दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। और कहा तुमको पता ही नहीं कि मैं गिफ्ट ऑफ गॉड। बल्कि हम जॉन 3:16 में क्या पढ़ते हैं कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, मीन गिफ्ट कर दिया। He gave his only son as a gift, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। क्या ईमान लाए? जो कोई ईमान लाए, whosoever believe or receive, whosoever, मैं उसको पैराफ्राइज करता हूँ, whosoever take this gift, receive this gift, will never perish but have everlasting life. That is the gift of God. क्यों? खुदा ने जो बख्श दिया, इट्स मीन गिफ्ट कर दिया, दैट इज हिज सन। तो आगे जाके हम जो ना 1 जॉन में पढ़ते हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। कौन सी जिंदगी? इटर्नल लाइफ। और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। इट्स मीन खुदावंद खुद कहता है कि तेरे पास अगर मैं हूं, whoever have Jesus have eternal life। अब जब वो खुदावंद ये बात करते हैं तो तू समझती नहीं, तुझको तू जानती नहीं है। तो औरत ने उससे कहा, वर्स 11, औरत ने उससे कहा, खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं और कुआं गहरा है। नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट नेचुरल एंड स्पिरिचुअल। जीसस इज टॉकिंग, टेकिंग फ्रॉम द नेचुरल कमिंग टू स्पिरिचुअल। उसको सिंपल बात से खुदावंद शुरू करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही। आप देखें आगे भी वो स्टिल उसी बात पे अड़ी है कि उसने कहा, ए खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, कुआं गहरा है, 120 फीट गहरा है, तो ये इतना ही तकरीबन होता है। फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? कि तेरे पास ना कोई बर्तन है, ना कोई इतना बड़ा कोई टैंक लेके तू आया जिसमें कहीं ये पानी है, तो क्या किधर है तेरे पास पानी? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने, उसके मवेशियों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा। नाउ इज टॉकिंग, फिर डायरेक्टली खुदा ने कहा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि द वाटर आई एम गोइंग टू गिव यू, इफ़ यू रिसीव दिस यू विल नेवर थर्स्टी अगेन। अब फिर यहाँ तक भी आप चले जाएं तो वो स्टिल अपनी नेचुरल नफसानी बात समझ रही है, क्योंकि उसके जवाब से आप देखें तीसरी दफ़ा वो कहती है 15, औरत ने उससे कहा, ए खुदावन वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊँ। उसको अपनी ही मसला है कि वो बड़ी दूरों आना पैंदा है, तो पानी फटाफट दे दे मनु बस। नो
اب خداوند اس کو اسپرچول بات کر رہے ہیں، وہ صرف نیچرل بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ کدھر پانی ہے کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیوں اس کو سمجھ، وائی شی واز ناٹ ایکچولی گیٹنگ ٹو دیٹ، وائی شی واز ناٹ انڈرسٹینڈنگ، کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اگر آپ کرنتھیس خط میں دیکھیں فرسٹ کرنتھین میں، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور نہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں. نیچرل مین اینڈ اسپرچل مین، کارنل جو بندہ ہے وہ کبھی بھی اسپرچل باتوں کو نہیں سمجھتا. اسپرچل مین ہی اونلی کین انڈرسٹینڈ اسپرچل تھنگ، کیونکہ 2 کرنتھین 4:3 میں لکھا ہے، اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے، when we preach some خوشخبری گاسپل، تو کئی لوگ اس کو سن کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پھر ویسے ہی چلے جاتے ہیں. تو لکھا ہے اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں کے ہی واسطے پڑا ہے. for them those are perishing، کیونکہ ورس 4 میں لکھا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا. They are just thinking about this world. They just want things from this world. They just wanted to live and gain from this world. تو جب ہم اس دنیا کی خواہشوں میں، ڈیزائرز میں اور چیزوں میں پھنس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا، بلائنڈ کر دیا ہے. That's why they can't understand the spiritual thing. کیوں؟ تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. جب اندھے ہو جاتے ہیں، عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں، تو پھر خدا کی گاسپل کی لائٹ ان تک نہیں پہنچتی، بند ہوتے ہیں اندر سے. دیٹ واز ہر پرابلم. تو پھر خداوند نے ایکچولی کیا کیا؟ اس کے اوپر اس کی پرابلم ظاہر کر دی. وہ کیا تھی؟ خداوند کہتے ہیں اچھا ایسا ہے. تو پھر ورس 16، یسوع نے اسے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. دیٹ واز سیکرٹ، شی واز لیونگ ان سن. خداوند نے بتایا کہ تو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ بیکاز یو آر لیونگ ان سن. اس کو عورت نے جواب میں اسے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کہا اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں یس ایکچولی تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، جس کے ساتھ تو اب رہ رہی ہے دیٹ از یو آر لیونگ ایکچولی اڈلٹر ریلیشن شپ. جو پہلے تیرے شوہر تھے وہ اس سے ختم کر چکی ہے، اور چھٹا جو ہے وہ جس کے ساتھ سنفل لائف تو رہ رہی ہے. اب جب ایسی بات ہوتی ہے نا، کوئی بھی بندہ دیکھے، کبھی آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں سن کے بارے میں، اس کی زندگی، تو کوئی پسند نہیں کرتا اپنی برائی سننا یا اپنی سن کے اوپر بات کرنا. اور سیم نیچرل تھنگ ہیپن ٹو دس وومن. جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا بندہ ہے، اس کے اندر کوئی ضرور کمال ہے، اس کے اندر کوئی پاور ہے. اس نے کہا ورس 19 میں، عورت نے اسے کہا خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. اس نے کہا یہ کوئی اسپرچول بندہ ہے، ربی آدمی ہے. تو کیا ہوا؟ فوراً اس نے ٹاپک چینج کر دیا. ورس 20 میں لکھا ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا ہے یروشلم میں ہے. آج اگر آپ بات دیکھیں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں نا ایون، تو جب آپ خداوند کی کلام سکھا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ ینگسٹر نے بھی کبھی کبھی اب بات کی ہوگی نا مسلم سے، ایون کرسچن سے، تو جب وہ آپ ایسی بات پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں بتاتے ہیں یس مسیح اونلی دا وے، جیزس کرائسٹ، ریپینٹ کرو، جیزس کو قبول کرو، تو جب ان کے اندر آگ لگتی ہے نا کہ یس آئی ایم سنر، واقعی یہ جو بات کر رہے ہیں مجھے ریپینٹنس کی ضرورت ہے، مجھے جیزس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر کیا ہوتے ہیں وہ اپنی اس چیز پر پردہ ڈالنے کے لیے بائبل چینج کیوں لکھا ہے؟ وہ ریلیجیس ٹاک بائبل میں یہ کہ آپ یسوع کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟
آپ تین خداؤں کو یعنی کہ وہ ایسے ایسے کویسچن شروع کر دیں گے. ایون اگر آپ کوئی غیر مسیحی ہے تو وہ کہیں گے او بھی کیتھولک کیوں ہیں جنہیں تو تاڑے یہ یعنی کہ وہ آپ کو اپنی پرابلم پھنسانا شروع کر دیں گے. جس طرح یہ وومن نے کہا یہودی یہ کہتے ہیں وہاں ورشپ کرو، وہ آپ کہتے ہیں کیتھولک چرچ جانا چاہیے، آپ کہتے ہیں پروٹسٹنٹ چرچ، ہم کدھر جائیں. یعنی کہ وہ اس طرح کی بات نیچرلی وہ اپنے اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے جو خداوند نے اس کو شو کی. اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ خداوند نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. نیکسٹ جب بھی خدا کے کلام کو ہم کھولیں گے تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ وہ وقت آتا ہے کہ جو ورشپ ٹرو ورشپر ہیں وہ کیسے ورشپ کریں گے. اور نیکسٹ ٹائم ہم ورشپ پہ بات کریں گے کہ واٹ از دا ریئل ورشپ. کیا اس ماؤنٹ گریزم پہ یا ماؤنٹ وہ جو کوہ موریا پہ ہے ان جیروشلم میں وہاں کرنی ہے یا وہاں پہ کرنی ہے یا اس بلڈنگ میں کرنی ہے یا اس بلڈنگ میں کرنی ہے. واٹ اباؤٹ دیٹ؟ ہم اس پہ خدا نے چاہا تو نیکسٹ ویک بات کریں گے اباؤٹ ٹرو ورشپ، کیونکہ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے کہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. یہاں پر اینڈ میں اس بات سے کروں گا، اس نے 5 شور کیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یسوع نے کہا کہ چھٹے کے ساتھ تو رہ رہی ہے. 6 نمبر is the man number. Now 7th enter her life. Completion. Jesus was the 7th man in her life. It's a wonderful wonder when 7th, the completion one, جو کامل کر دیتا ہے، جو کمپلیٹ کر دیتا ہے، when he came in her life. اس کو میں جتنا اسٹڈی کیا ہے کہ اگر میرے جیسا بندہ یا کوئی بڑا پریسٹ یا کوئی بڑا خدا کا خادم ہو تو کبھی ایسی عورت سے بات کرنا میں پسند نہ کرے. جیسس از سو لونگ، سو کیئرنگ. ہی نیو دیر از اے ڈیسپریٹ وومن ان نیڈیڈ می. ہی لیفٹ آل کنٹروورسز ایشوز اینڈ ہی کیم ٹو، لکھا ہے ہی نیڈیڈ to go through Samaria just for this woman. اس نے اتنے بڑے پھڈے میں پھنسنے کی کوشش نہیں کی. وہ عورت میرا انتظار، وہ ادھر آنے والی ہے. اور خداوند وہاں پہ اس وقت نہیں گیا کہ عورت وہاں پہلے. he always waited. he was sitting and he forgot. لکھا تھکا ماندہ، اٹس مین he was real thirsty being a man. اس نے اپنی پیاس کو اس طرح کر دیا، اپنی تھرس کو. ہی واز ایون تھنکنگ اباؤٹ ہر تھرسٹ. اس خداوند کے کلام میں خداوند اصل میں کہتا ہے کہ جو پانی میں تجھے دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ وٹ ایور یو گین فرام دس، چاہے وہ دولت ہو، اسٹیٹس ہو، گھر ہو، مال و دولت ہو، اچھا شوہر ہو، اچھی بیوی ہو، اچھے بچے ہوں، سب کچھ تو لے لے، لیکن تو پھر بھی پیاسی ہی رہے گی. تو 1 مرد 2 مرد 3 ریلیشن شپ کر، تو پریسی ہے اب بھی، اور تو اتنی اب فیڈ اپ ہو گئی ہے کہ تو نے کہا اب شادی نہیں کرنی، اون جی گزارا کرو. اب تو ایسے یعنی کہ اتنا تو فیڈ اپ ہو چکی ہے دنیا سے کہ مے بی 5 ریلیشن تو کامیاب نہیں. اس نے کہا کہ چھڈو جی. یعنی کہ کبھی کبھی انسان اتنا ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ ہونا جو دیکھی جائے گی، یعنی کتنی پستی میں چلا جاتا ہے. لیکن خداوند اس پستی سے نکالنا جانتا ہے. کہتا ہے کچھ بھی دنیا میں حاصل کر لو، یو ول گیٹ تھرسٹی اگین. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں اف اونلی آئی گیٹ دس آئی ول بی سیٹسفائی، اف اونلی آئی گیٹ میریڈ آئی ول سیٹسفائی. اگر میں اپنی پسند کے پارٹنر مل جائے آئی ول سیٹسفائی. پھر اونلی اف آئی گاٹ چلڈرن آئی ول سیٹسفائی. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں آئی ول گیٹ سیٹسفائی. جدو سارے شادی شدہ ہو کے ٹوٹ جان گے تھے پھر تو سکون آئے گا کوئی. لیکن نیور نیور. یا میں ایک اچھی سی کار خرید لوں گا تو پھر میں ٹائم تے کام تے جاواں کراں. پوچھ لو دنان کہ کنی دفعہ کار تے ٹائم تے کام تے گیا. ہم سب ایسے ہیں.
سیٹسفیکشن یہ چیزیں نہیں دے سکتی ہمیں. اونلی جو ہمارے اندر ڈرائیو ہے تھرسٹ کی, جیزس کین فلفل دیٹ تھرسٹ. آمین.